سیدتنا فاطمہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام جاننے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف ہم چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پیش کرتے ہیں۔ سیدنا قائد العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، عاشقوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی قسم، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تمہاری محبت کامل ہوئی ہے۔ جب بات ناظرین کامل محبت کی آ گئی تو آئیے ذرا ایک ایسی ہستی کا تذکرہ پاک کرتے ہیں آج کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دنیا کی بادشاہی کو ٹھوکر مار دی، ناظرین دنیا کی کرسی کو ٹھوکر مار دی، اور اس دائمی بادشاہی کو اپنا لیا جس سے اللہ بھی راضی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہیں۔ آپ امام الارض ہیں، ابھی نام بتاؤں گا میں آپ کو، آپ امام الارض ہیں، آپ مرشد خلق ہیں، مقتدائے قوم ہیں، پیشوائے امت ہیں، منبع فیوز و برکات ہیں، سید الاصفیاء ہیں، سرخیل صوفیاء ہیں، سلطان التارکین ہیں، برہان السالکین ہیں، مقرب بارگاہ رب العالمین ہیں، جناب سیدنا ابو اسحاق ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا ناظرین میں تذکرہ کر رہا ہوں، جو دولت علم سے مالا مال ہیں، معرفت و طریقت میں باکمال ہیں، اور آسمان ولایت کے گہرے تابدار ہیں، اور حقائق و کمالات میں بے نظیر اور تقوی میں بے مثال ہیں۔ معاملہ یہ ناظرین کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ کو مفاتیح العلوم فرماتی ہیں، یعنی تمام علوم و اسرار کی کنجی بنیادی طور پہ آپ کے پاس ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کو سید العرفاء یعنی سیدنا کہہ کر پکارا کرتے تھے، جن کو ناظرین اللہ نے بلخ کی بادشاہی عطا فرمائی، کرسی سے، عزت سے، جاہ و حشم سے نوازا، ایسا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ آپ کو فیض حاصل ہوا امام باقر علیہ السلام سے بھی، آپ کو فیض حاصل ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، آپ کو فیض حاصل ہوا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، آپ کو فیض حاصل ہوا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، اور اس کے علاوہ کئی اور صوفیہ کرام سے آپ کو فیض حاصل ہوا۔ آپ ان چند ہستیوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے تخت و تاج کو چھوڑ کر مکمل فقر کو اختیار، جسے خالص فقر کہتے ہیں ناظرین، خالص فقر کو آپ نے اختیار کر لیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے آپ کو امیر عمرہ کا لقب دیا، یعنی ان میں دونوں طرف اشارہ ہے کہ آپ دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ بھی ہیں اور دینی بادشاہوں کے بھی آپ بادشاہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب سالک طریق لقاء ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ راہ مشاہدہ کا مسافر۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی تو پھر ہر قدم پر ناظرین کیا کمال توبہ ہے، اور واقعات انشاءاللہ آج بیان کریں گے کہ 2 رکعت نفل ادا کرتے کرتے آپ مکہ مکرمہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو دل کی کیفیت بدلی تو پھر کعبۃ اللہ مقصود بالذات نہ رہا بلکہ کعبے والا مقصود بالذات ہو چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب یگانہ عارف طریقت بھی ہے ناظرین، اس کا مطلب ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات و صفات میں، اپنے کلام و افعال میں اور اپنے احوال میں مکمل طور پہ یگانہ ہے، ایک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب ناظرین سید اقران ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے جتنے اولیاء کرام ہیں سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کے معترف ہیں اور سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو امام مانتے ہیں۔ بس آخری ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ ظاہر بادشاہ تھے، جاہ و حشمت تھی، ایک تمکنت تھی، دربار سجا ہوا تھا، تو ایک بدو یعنی ایک غیر معروف اور نہ جاننے والا ایک بدو آیا آپ کی بارگاہ میں اور آ کر پوچھا کہ میں یہاں پر ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ کہا میں بدو فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ سرائے گاہ ہے، میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سرائے گاہ تو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سرائے گاہ ہی ہے، میں یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سرائے گاہ تو نہیں ہے، تم ذرا میرے پاس آؤ۔ وہ چل کے ان کے پاس گیا، پھر سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ آپ سے پہلے یہاں پر کون تھا؟ فرمایا کہ میرے والد تھے۔ پھر پوچھا کہ ان سے پہلے کون تھا؟ فرمایا میرے دادا تھے۔ فرمایا پھر یہ سرائے گاہ تو ہے، کیونکہ دادا تھے، والد تھے، وہ چلے جائیں گے، آپ چلے جائیں گے، آپ کے بعد کوئی اور آئے گا، تو یہ سرائے گاہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں اس سرائے گاہ ہی میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ بس یہ جملے ادا کرنے تھے ناظرین کہ دل کی دنیا مکمل طور پہ تبدیل ہو گئی۔ رات سوئے ہوئے تھے، اچانک چھت پہ ایک آواز آنے لگی،
تو پوچھا کون ہے چھت کے اوپر؟ تو آواز آئی کہ اونٹوں کو تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ چھت پہ اونٹ کہاں ملتے ہیں؟ تو جواب یہ ملا کہ نرم گرم بستروں پر بھی اللہ نہیں ملتا۔ بس یہ جو چوٹ لگنی تھی، اس چوٹ نے دل کی دنیا کو تبدیل کر دیا، اور ایسا تبدیل کیا کہ بادشاہی چھوڑی، کرسی چھوڑی، جاؤ حشمت کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اور اللہ کے راستے کو اختیار کر لیا، فخر کو اختیار کر لیا۔ آج انہیں کی بات ہو رہی ہے ناظرین۔ پینل ہمارا انتہائی ممتاز ہے اور آپ ان کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پہلی شخصیت معروف عالم دین، ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، دوسری شخصیت ممتاز مذہبی اسکالر محترم جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز اسلامک اسکالر محترم جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج پروفیسر صاحب ایک ایسی شخصیت کا ظاہر تذکرہ ہے کہ پڑھ کے حیرت ہوتی ہے۔ آج تو لوگ کاؤنسلرشپ چھوڑنا نہیں چاہتے، کسی کو اگر چھوٹی سی کرسی مل جائے، چھوٹا سا منصب مل جائے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ کہاں جاؤ حشمت، کہاں اتنی بادشاہی۔ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کا یہ خاندانی تعارف لوگوں کو سمجھا جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ عزیزم جنید صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے امتی کا ذکر کیا کہ جنہوں نے حکومت کو ٹھوکر مار کر، حکومت بھی وہ کہ جس کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ جو سکھ اپنے چبارے نہ بلخ نہ بخارے، اتنی خوبصورت حکومت کو چھوڑ دینا اور بادشاہت سے فقر میں ایسا مثالی ہونا کہ سید اقران کہلانا کہ قیامت تک جتنی صدیاں آتی رہیں گی لوگ ان کو اپنے لیے نمونہ بناتے رہیں گے۔ ایک دینی طالب علم کی حیثیت سے میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے گوہر نایاب اور ناب پیدا ہوئے ہیں کہ اگر یہ پہلی امتوں میں ہوتے تو ان کے نام کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صورتیں نازل فرماتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت ابراہیم بن ادہم کے بیٹے ہیں۔ ادہم آئے تھے کوفہ سے اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کے اندر فاروقی خون ہے۔ اچھا پانچویں پشت ہے، پانچویں پشت تک یہ حضرت ابراہیم بیٹے ہوئے ادہم کے، ادہم بیٹے ہوئے سلیمان کے، سلیمان بیٹے ہوئے منصور کے، منصور بیٹے ہوئے ناصر کے، ناصر بیٹے ہوئے، اس طرح سے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضرت عبداللہ تک پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے آپ فاروقی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو وہ فاروقی رنگ پہ نظر آ رہا ہے نا؟ جی ہاں، ظاہر ہے۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ ان کے والد قلندر تھے۔ اچھا، حضرت ادہم معمولی انسان نہ تھے، ان کو والد سلیمان یا منصور نے اس انداز سے تعلیم دی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات رہتی تھی، ان کے والد کی جناب آدم رحمۃ اللہ کی۔ ٹھیک، وہ جب کوفہ سے بلخ آئے، اجنبی تھے، اور اس وقت شہر جو آباد ہوتے تھے فصیلیں ہوتی تھیں، دروازہ ہوتا تھا داخلے کا، وہاں پہلے داخل نہ ہو سکے، لیکن اس کے بعد جب آپ کو داخلے کی اجازت مل گئی، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک پتہ چلا کہ شرطے آئے، پولیس والے آئے، ہٹو ہٹو ہٹو، بادشاہ کی بیٹی کی سواری آ رہی۔ آپ کو بھی اٹھانا چاہا لیکن آپ نے کہا کہ بھائی میں تو ایک درویش آدمی ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، مجھ سے آپ کو کیا خطرہ ہے، آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سواری جب گزری تو ہوا کچھ تیز چل رہی تھی، شہزادی کے چہرے پر ان کی ایک اچانک نظر پڑ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، فیصلے تو اس کے ہوتے ہیں، فیصلے اس کے ہوتے ہیں، حکم تو اس کا چلتا ہے۔ اب قرآن کریم ہمیں ایک بات بتاتا ہے کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیاوی زندگی کیا ہے؟ لہو و لعب، بالکل ایسا، کھیل تماشا۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، آخرت کی زندگی، اصل زندگی تو وہ ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگوں کے کانوں میں یہ بات پہنچے، ان کے دلوں میں یہ بات اترے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ یحبنی اللہ و یحبنی الناس، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی کو جو جواب دیا، اس کا رنگ ہے جو قیامت تک اس امت کے علماء، مشائخ، صوفیاء اس منصہ شہود پر ظاہر ہوتے رہیں گے۔ بے شک، بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وزہد فی الدنیا، یہ دنیا عارضی ہے، اس میں دل نہ لگا، اس میں زاہد بن کر، کیا بات، اللہ تو اس سے محبت کرے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ۔ وزہد فیما عند الناس، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنا دامن چھڑا لے، اس سے بے نیاز ہو جائے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب یہ وہ رنگ تھا جو کچھ لوگوں نے
تخت سنبھال کر بھی کسی کو حاصل کیا، جس میں صدیق و عثمان رضی اللہ عنہما کی مثال ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس دنیا سے ظاہری طور پر ابو ذر ہیں، سلمان فارسی ہیں، انہوں نے کس انداز میں. تو یہ نمونہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نسل میں ادھم تک آتا ہے اور ادھم پہنچتے ہیں بادشاہ کے پاس. بادشاہ کہتا ہے کہ کہاں یہ مرتبہ مقام کا آدمی، کہاں میں بادشاہ، میری شہزادی. لیکن اس نے جب آپ کا خاندان سنا تو کہا کہ 3 دن بعد آنا. 3 دن بعد پھر جب گئے تو وزیر ان کا کہنے لگا بادشاہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ اسے مجھ پر چھوڑیں. پھر اس بادشاہ وزیر نے خزانے سے ایک قیمتی موتی نکال کر ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم ایسا لے آؤ تو پھر ہم سوچیں گے کہ شہزادی کا نکاح تم سے کر دیں. آپ نے ہمت نہیں ہاری، گئے جا کر سمندر کو خالی کرنا شروع کر دیا. وہاں حضرت خضر علیہ السلام آئے، فرمایا کیا کر رہے ہو، اب مدد ان کی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ وہاں ایک کی بجائے ہزاروں موتیوں. سبحان اللہ. اب یہ سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچا. آپ نے وہ لیے اور آ کر پیش کیے، لیکن اس پر بھی نہیں مانے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو اپنے. بس ایک جملے میں سم اپ کر دیں تاکہ آگے. اس کے بعد جب وہ سکتہ کی مریضہ بنی، لوگوں نے سمجھا فوت ہو گئی ہے، انہوں نے کفن دفن کرنے لگے. بادشاہ نے کہا کہ یار اتنی چلتی پھرتی بیٹی، ایک دم اس دیوانے کو بلاؤ جو آئے تھے. آپ جب گئے آپ نے دیکھا، آپ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں مری، یہ زندہ ہے. آپ نے فوراً وہ سکتے کے لیے اس کی کسی رگ کو ٹک دیا، خون نکلا تو وہ اٹھ بیٹھی. اب اس کے بعد یہ سلسلے کی بنیاد پڑی کہ باپ اللہ تعالیٰ سے اتنا محبت کرنے والا، عشق میں اس حد تک جانے والا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کی بیٹی بلخ میں اجنبی کے حوالے کر دی. یہاں سے آپ کا یہ خاندان کا آغاز ہوتا ہے. بادشاہت نہیں تھی، بادشاہت مل گئی. بادشاہ جو ہے وہ اپنا والد گرامی کو مل گیا علیہ رحمہ کو، اور اس کے بعد بادشاہت آپ میں منتقل ہو گئی. اچھا جی، اب بات وہ یہ کہ یہ کیسے ملی. یہاں تک تو بات ہو گئی کہ حضرت آدم رحمۃ اللہ علیہ کو. اب وہی بات ہے کہ اس میں یعنی ایک شخص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا، اتنی بڑی بادشاہت دی، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ دنیا تو ظاہر ہے آگے پیچھے گھومتی ہے، لیکن آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا. جی بہت شکریہ. حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کنیت ابو اسحاق ہے، یہ کبار اولیاء میں سے ہیں، اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شجرہ طریقت میں حضرت حسن بصری سے 2 واسطوں سے مرید ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کا اسم گرامی شجرے میں مذکور ہے، فضل کر ہم پر تو پھیلے حضرت ابن ایاز، شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے واسطے. اللہ 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 اللہ. اور خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ، جو نقشبندی سلسلے کے پریکٹسنگ صوفی تھے ہندوستان کے، اور اپنے والد محترم خواجہ محمد ناصر اندلیب کے سجادہ نشین تھے، انہوں نے بھی آپ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اپنی ایک غزل کے مقطع میں کہتے ہیں کہ نہیں مذکور شاہاں درد ہرگز اپنی مجلس میں. سبحان. کہ ہم فقیروں کی مجلس میں بادشاہوں کا ذکر نہیں آتا. نہیں مذکور شاہاں درد ہرگز اپنی مجلس میں، کبھو کچھ ذکر آیا بھی تو ابراہیم ادم کا. کیا بات ہے جی، واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کچھ ذکر آیا بھی تو ابراہیم ادم کا. ٹھیک ہے. آپ سے ایک حدیث بھی روایت ہے. اچھا. اور سنن الکبریٰ للبیہقی میں وہ موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو آپ نے روایت کیا ہے. وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی کے پیچ پر سجدہ فرمایا. یہ حدیث آپ سے منقول. اچھا، آپ سے منقول. ٹھیک. تو آپ کے جو اقوال اور فرمودات ہیں وہ طریقت اور تصوف کا بیش بہا ذخیرہ ہیں. جناب. اور امام شارانی اور عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر مشائخ نے ان کے اقوال اور فرمودات کو اپنی کتابوں میں نقل کیا. جی. آپ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں شکار کھیل رہا تھا جنگل میں، شکاری کتا میرے ساتھ تھا، گھوڑے پر سوار تھا. تو روایت میں آتا ہے کہ ارنب یا سالب یعنی خرگوش یا لومڑی، یہ 2 جانور تھے جن کے پیچھے، دونوں میں سے کوئی ایک تھا جن کے پیچھے گھوڑا دوڑایا. تو اچانک اس جانور سے آواز آئی کہ الہٰذا خلقت ام بہٰذا امرت، کیا تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے یا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا. اللہ اکبر. رکے، پھر دوڑے، پھر آواز آئی، پھر دوڑے، 3 مرتبہ ایسا ہوا. تو جو گھوڑے کی زین تھی اس سے آواز آئی کہ واللہ ما لہٰذا خلقت ولا بہٰذا امرت. اللہ اللہ. بخدا تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، شکار کے مقصد کے لیے نہیں پیدا، شکار کے لیے، اور نہ اس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. تو رک گئے، دل کی کیفیت بدلی اور گھوڑے کو واپس لائے. دیکھا کہ راستے میں ان کے والد جو بادشاہ تھے. اچھا، اس میں سردست وہ بھی تو بیان کر دیجیے، وہ ہرن والا واقعہ بھی جو ہے شکار کے مقصد کے لیے مطلب پیدا نہیں کیا گیا، لیکن شکار ہونے کے لیے تو پیدا کیا گیا. شیخ عطار نے ہرن کا کہا، لیکن یہ جو ان کی زبان سے روایت ہے، شیخ کی اپنی زبان سے، اس میں ان 2 جانوروں کا، دونوں میں سے کسی ایک کا.
تو واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے والد جو خراسان کے بادشاہ تھے ان کا چرواہا بکریاں چرا رہا تھا جنگل میں. آپ نے گھوڑا اپنا سامان اس کو دیا اور اس کا جو اون کا جبہ تھا وہ لے کر بدن پر پہن لیا اور گھر جانے کی بجائے پیدل ہی مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے کہ اب میں دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر نکلتا ہوں. تو دیکھا کہ جنگل میں ایک آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے, سوچا میں اکیلا ہوں تو اس کے ساتھ چلتا ہوں. تو اس کے ساتھ جب چلے تو مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو وہ جو آدمی تھا اس نے کوئی وظیفہ پڑھا تو ایک برتن میں کھانا آ گیا, ایک برتن میں پانی آ گیا اور نانفقے کا انتظام ہو گیا. کئی روز تک یہی سلسلہ چلتا رہا. اچھا. پھر وہ جو آدمی تھا اس نے ان کو اسم اعظم بتایا اور خود غائب ہو گیا. اچھا. اب یہ اکیلے رہ گئے. ٹھیک ہے. خیال آیا کہ میں اکیلا ہوں اور دل گھبرا رہا ہے. وہی اسم اعظم پڑھا تو ان کا خوف دور ہو گیا. پیچھے سے ایک اور آدمی تھا, اس نے کمر پر ہاتھ رکھا. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں. اور وہ جنہوں نے اسم اعظم تلقین کیا تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے. سبحان اللہ. تم اس اسم اعظم کو کسی کے نقصان کے لیے نہ پڑھنا ورنہ اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. اللہ اکبر. اللہ. تم اس کو اس لیے پڑھنا کہ تمہارے شوق میں اضافہ ہوتا رہے. اللہ 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 اللہ. یعنی جن کی رہنمائی داؤد اور خضر علیہ السلام فرمائی ہیں ان کا کیا مرتبہ پھر کیا ہوگا جب آدمی اللہ کے لیے نکلتا ہے. بات کو تھوڑا روکتے ہوئے عرض کر دوں کہ حضرت الیاس علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام, کیونکہ یہ دونوں حضرات زندہ ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ جو تمہیں تعلیم دے گئے ہیں, تم نے سکھایا ہے, وہ حضرت الیاس ہیں. اور یہ دونوں بھائی حج کے موقع پر بالکل ٹھیک ہے, یوم عرفہ کے روایات میں اختلاف آتا ہے. شیخ عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب طبقات الصوفیہ تصوف کی امہات کتب میں سے ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اول درجے کے اول زمانے کے بزرگ ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. آگے چلیں. تو یہ اختلاف ہوتا ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے, چونکہ یہ گمنامی میں رہے اور شہرت کو انہوں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. یہ ان کے حالات اس طرح سے ہم بیان نہیں کر سکتے جس طرح سائنٹیفیکلی تذکرہ تحقیقی اعتبار سے بیان. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, وضاحت ہو گئی. اظہری صاحب جی یہ بتائیے کہ اب یہ بات ایک فقر کی بات ہو رہی ہے. بادشاہت کا ایک فیز ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے جو ہے کرسی کو چھوڑنا, جیسے کہ میں نے ابتدا میں بات کی تھی, اور وہی بات ہے کہ بالکل ہی زندگی کا یو ٹرن آ جائے کہ سب کچھ چھوڑ دیا, پیچھے عیش و عشرت کی طرف دیکھا بھی مڑ کے نہیں. اور اچھا ایک اور چیز جو میں ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے غور کرتا ہوں کہ کئی واقعات ہیں آپ کی زندگی میں جس نے ان کو نوک کیا. ایسا لگ رہا تھا کہ وہی قدرت چاہتی تھی بار بار نوک کر کے آپ کو اپنے در پہ بلانا, پھر کوئی ایک واقعہ جو ہے وہ سبب بن گیا اور آپ پلٹ کے اللہ کی بارگاہ کی طرف چلے گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صوفیاء میں سے ہیں جنہوں نے اپنے مقام کو اور اپنے اس فقر کو چھاپا نہیں ہے بلکہ چھپایا ہے لوگوں سے. واہ واہ واہ, کیا. اور حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بادشاہت چھوڑی تو جیسا آپ نے انٹرو میں ذکر کیا کہ کہاں وہ ساتھ ایک سیکیورٹی کا نظام تھا, سواریاں تھی, ایک بادشاہت تھی, لیکن جب بادشاہت چھوڑی اور فقر کی طرف آئے تو پھر کیفیت یہ تھی کہ آپ نیشا پور کے غار میں 9 سال مصروف عبادت رہے. بعد میں 10 سال بھی لکھا ہے, اور 9 یا 10 سال وہاں مصروف عبادت رہے. صرف جمعۃ المبارک کے دن اس غار سے آپ نکلتے, لکڑیاں جنگل سے اکٹھی کرتے, فروخت کرتے, آدھی رقم غرباء میں تقسیم کرتے, آدھی رقم سے اپنی ضرورت پوری کرتے اور پھر غار میں چلے جاتے. اللہ. اور اس وقت کیفیت یہ تھی کہ ایک وقت کا بادشاہ جو فقر کی طرف آیا تھا, برف کے پانی سے آپ غسل کرتے, یعنی ریاضتوں اور مجاہدوں کا اور مشقتوں کا یہ عالم تھا. اللہ. اور اس کیفیت کے بعد جب لوگوں پر آپ کا حال کھل گیا کہ یہ ایک ولی کامل ہیں, ایک صوفی ہیں, تو پھر آپ نے نیشا پور چھوڑ کر مکہ المکرمہ کا رخ کیا. میں حیرت زدہ ہوں, جو جملہ بھی آپ نے ادا کیا نا, 9-10 برس غار میں عبادت کرنا نیشا پور میں, اور پھر یہ وہی بات ہے کہ برف کے پانی سے وضو کرنا. اب میں ویژولائز کر رہا ہوں کہ بادشاہت, پروٹوکول, خدام, درباری جو صبح شام لگے ہوئے ہو خدمت کے اندر, ایک وہ منصب اور مقام اور ایک یہ کیفیت. اللہ اکبر. جی. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ جس غار میں آپ ٹھہرے تھے, حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں میں نے اس غار کی زیارت کی تو انہوں نے ایک جملہ کہا. وہ فرماتے ہیں کہ اس غار کو اگر مشک سے لبریز کر دیا جاتا تو اتنی خوشبو اس غار سے نہ آتی جتنی ایک اللہ کے ولی کے وہاں قیام کی وجہ سے اس غار سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر آپ مکہ المکرمہ چلے گئے, حضرت فضیل بن ایاز اور حضرت یوسف غسولی رحمۃ اللہ علیہ, اس طرح کے بزرگوں کی صحبت میں آپ رہے. پھر مکہ المکرمہ سے شام کا رخ آپ نے کیا. جو آپ کا پیشہ جو آپ نے اختیار کیا وہ باغات کی نگرانی آپ کرتے تھے. اچھا, اس پیشے کے اندر بھی دیکھیے کہ امانت داری کا عالم کیا تھا اور تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا تھا, کہ ایک باغ جہاں
آپ مزدوری کرتے تھے, اس باغ کے مالک نے ایک دن آپ سے کہا کہ یہ انار کا باغ ہے, کوئی میٹھا انار توڑ کر لاؤ. آپ ایک انار توڑ کر لائے, اس کی خدمت میں جب پیش کیا تو اس نے اس انار کو کھانے کے بعد کہا کہ یہ تو ترش ہے, تو تمہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ باغ کے اندر کون سے انار میٹھے اور کون سے ترش ہیں. تو جو جملہ آپ نے فرمایا کہ میں یہاں انار کھانے کے لیے مقرر نہیں کیا گیا بلکہ ان کی نگرانی کے لیے. اللہ, کیا تقوی کا عالم, تقوی اور امانت داری. اور اس نے پھر یہ بات کہی کہ آپ کہیں ابراہیم بن ادم تو نہیں ہے, تو آپ نے اس بات میں جواب دیا, لیکن آپ وہاں سے پھر آگے چل پڑے کہ وہ مقام لوگوں پر کھل جائے گا. اچھا, اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی سیرت میں بھی یہی بات موجود ہے, اور وہاں جو محدثین نے بات لکھی ہے وہ یہ تھی کہ اگر وہ حال کھل گیا تو پھر لوگوں کا ہجوم ہوگا, اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ کا ذکر, اس کے اندر جو مشغولیت ہے اس کے اندر فرق آئے گا. جیسا کہ سراج الامہ امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کو سیدنا کا لفظ کہہ کر مخاطب کیا تو لوگوں نے کہا حضور آپ بھی ان کو سیدنا کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہتا ہوں کہ یہ کامل وقت اپنا ذکر کے اندر مشغول ہیں جبکہ ہم دنیاوی مصروفیات میں بھی جاتے ہیں. یہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ, یہ ان کے الفاظ ہیں. تو اس لیے حضرت خواجہ ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے چھپ کر رہے. پھر جو آپ کا انداز تبلیغ تھا کہ ایک شخص اتنا عرصہ آپ کی صحبت میں رہا, اور اس کے اندر جو ہم آپ کے اقوال دیکھتے ہیں اس اقوال میں پیش نظر قرآن کی آیات بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں, کہ ایک شخص اتنا عرصہ آپ کی خدمت میں رہا, جب جانے لگا تو اس نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت کوئی خامیاں آپ نے میرے اندر دیکھی ہیں, کوئی نقص دیکھا ہے تو اس کی طرف نشاندہی فرمائے. آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہیں محبت کی نظر سے دیکھتا رہا, یعنی مجھے کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا تمہارا. عیوب پر تو نظر جو ہے وہ دشمن رکھتے ہیں, میں نے تو تمہاری خوبیوں کو اور اوصاف کو دیکھا ہے تو وہ میں بیان کر دیتا ہوں. تو یہ جو آپ کا انداز تبلیغ تھا, آپ کے فرامین تھے, اور ہر فرمان کے پیچھے اور ہر قول کے پیچھے ایک حدیث رسول بھی, قرآن کی آیت بھی. اور یہی بات آپ سے پوچھی گئی کہ آپ نے یہ کیسا سودا کیا کہ درویشی خرید لی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو درویشی جو ہے وہ کس طرح خریدی ہے کہ میں نے اپنی سلطنت کو قربان کیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ بڑا سستا سودا میں نے کیا, کیونکہ سلطنت کی حیثیت نہیں, حیثیت فقر کی ہے, درویشی کی ہے. اور اسی درویشی کی کیفیت جیسا آپ نے بیان کیا کہ سوئی ہاتھ سے گر گئی تو لاکھوں مچھلیاں اپنے منہ میں سوئی پکڑی ہوئی آئیں, اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر جب آپ نے فرمایا کہ درویش کا مقام یہ ہے کہ وہ پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ چلنا شروع ہو جائے, تو وہ پہاڑ حرکت کرنے لگ گیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے تو ویسے ہی بات کی ہے, حکم نہیں دیا. جب سلطنت چھوڑی اور فقر کو اختیار کیا تو فقر کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ روحانی مقام عطا کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, آئیے مل کے چلتے ہیں. درود پاک کا ایک مختصر سا وقفہ ہے, درود پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں, سنتے ہیں, اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو میں آپ کو گناہوں کی جو 6 بیماریاں ہیں وہ 6 علاج آپ کو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائے ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا. درود پاک کے بعد ملاقات کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وفاطمة فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. خوش آمدید خواتین و حضرات. بہت لطیف سا واقعہ ہے ناظرین, بہت توجہ سے سنیے گا. ایک گناہ گار شخص ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں آیا اور عرض کیا کہ حضرت میں گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہوں, مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. فرمایا 6 نسخے دیتا ہوں, اگر ان پر عمل کر لو گے تو انشاءاللہ گناہوں کی بیماری سے شفا یابی پا جاؤ گے. اور یہ 6 نسخے ناظرین ہم سب کو سننے چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. سنیے, فرماتے ہیں کہ جب تم گناہ کرنا تو اللہ سے چھپ کر کرنا. اس نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے, اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے, وہ سب جانتا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے, وہ بصیر ہے, وہ ہر چیز کو سن بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے. تو فرمایا جب اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کرتے وقت تجھے شرم نہیں آئے گی کہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے, وہ شاہد بھی ہے, ہر چیز پہ جو نظر رکھے ہوئے اس کے باوجود تو گناہ کرے گا. فرمایا کہ
جب تو گناہ کرنا تو اللہ کا رزق مت کھانا. عرض کی حضرت کیسی بات کرتے ہیں, وہ رزاق ہے, وہ رازق ہے, وہ رزق دینے والا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا جب تو اس بات کو جانتا ہے کہ وہی رزاق ہے, وہی رازق ہے, اسی کا رزق ہے, تو تجھے شرم نہیں آئے گی کہ اس کا رزق کھائے اور اس سے نمک حرامی کرے. پھر فرمایا کہ جب تو گناہ کرنا تو اللہ کی زمین سے نکل کر, اللہ کی ملک سے نکل کے, ملکیت سے نکل کے کرنا. عرض کی حضرت کیا بات کرتے ہیں, یہ سارے عالمین اس کے ہیں, ساری زمین اس کی, زمین و آسمان اس کے, یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا جب اس بات کو جانتا ہے کہ سب کچھ اس کا ہے, اسی کی ملک ہے, تو تجھے شرم نہیں آئے گی کہ اس کے ملک میں رہے, اس کی زمین پر رہے اور اس کے باوجود تو گناہ کرے. چوتھی چیز فرمائی کہ جب ملک الموت آئیں یعنی تیری روح قبض کرنے کے لیے, تو اس وقت ان سے کہنا مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں. عرض کی حضرت کیا بات کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جس وقت ملک الموت آئیں گے اس وقت میرے پاس وقت, اور مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کب آئیں گے, اور جب آئیں گے تو کیسے وقت دیں گے. فرمایا جب تو اس بات کو جانتا ہے کہ تو اس بات کو نہیں جانتا کہ تیری موت کا وقت کیا ہے, تو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کیوں نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ جب تو قبر میں اتار دیا جائے اور منکر نکیر آ کے سوالات کرے, تو ان سے کہنا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں تاکہ میں جوابات کی تیاری کر لوں. عرض کی حضرت کیا بات کرتے ہیں؟ جب منکر نکیر آئیں گے, سوالات کریں گے, تو اس وقت مجھے جواب دینے ہیں, تیاری تو اس سے پہلے کرنی ہوگی. تو فرمایا کہ جب تو اس بات کو جانتا ہے کہ تجھے تیاری پہلے کرنی ہے, تو قبر میں اترنے سے پہلے ان سوالات کی تیاری کیوں نہیں کرتا. اور آخری بات فرمایا کہ جب تو محشر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو, جس وقت تیرا فیصلہ ہو جائے کہ تجھے واصل جہنم کیا جا رہا ہے, تو اللہ سے عرض کرنا یا اللہ اتنا موقع دے دے کہ میں دوبارہ اچھے اعمال کر کے تیری بارگاہ میں آ جاؤں. عرض کی حضرت کیا بات کرتے ہیں؟ جب فیصلہ ہو جائے گا تو اس کو گنجائش نہیں رہے گی. فرمایا جب تو اس بات کو جانتا ہے کہ فیصلے کے بعد فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا, تو فیصلہ ہونے سے پہلے اس بات کا فیصلہ کیوں نہیں کرتا کہ اپنے رب کو راضی کر لے. یہ 6 نسخے ہیں ناظرین. گناہ کرنے سے پہلے اگر صرف ان 6 نسخوں پہ ایک نظر انسان کر لے, تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ بلکہ یقیناً پھر گناہ نہیں کرے گا. جی پروفیسر صاحب, واعظ و نصیحت کا, آپ کی زندگی میں جو واعظ و نصیحت کے معاملات نظر آتے ہیں, واقعات کی صورت میں پوری کائنات جو ہے وہ آپ نے سمو دی ہے, تو کچھ بیان کیجئے, کچھ لوگوں کو بتائیے. ایک جو ان کا بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے ولایت کے ستارے بن کر قیامت تک آنے والی امت کو بتایا ہے کہ کامیابی کی راہ یہ ہے, ان کا ایک خاص وصف ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پہلے علم میں مضبوط کیا. مفاتیح العلوم جن کے لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, وہاں کیا کیفیت ہوگی. یہ جو آج یعنی پڑھے لکھے بغیر ایسی درویش بن کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جن کی وجہ سے جگ ہنسائی ہوتی ہے, وہ اس بات کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھیں کہ علم بھی ہے, بادشاہت بھی ہے. پھر یہ مقام کیوں ہے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ محشر میں وہی عمل وزنی ہوگا جس کو یہاں ادا کرتے ہوئے گرانی ہو. اللہ قرآن پاک نے ایک ہمیں راز دیا کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اللہ مشکل اس وقت حل ہوتی ہے کہ جب انسان اس بات کا تصور کرے کہ میں نے اللہ کے ہاں جانا ہے. اب اس علم نے جو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت سے حاصل کیا تھا, اس نے آپ کو اس بات کی طرف جب لگایا, تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ بزرگ لکھتے ہیں کہ آپ نے جب رخ کیا کہ اب میں بادشاہت کو چھوڑ کر جنگل میں جاؤں, تو آپ ایک ایسے صحرا میں جانے لگے کہ جب وہاں داخل ہوئے تو شیطان ایک بزرگ صورت بن کر آپ کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ جناب آپ کو معلوم نہیں آپ کس جنگل میں جا رہے ہیں, اس کے لیے زاد راہ لے جانا ضروری ہے. ٹھیک. آپ نے جب اس کی بات یہ سنی تو فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شیطان ہے جو مجھے نیکی میں جانے سے روک رہا ہے. فرماتے ہیں میری جیب میں 4 سونے کے درہم تھے, میں نے وہ بھی اٹھا کر پھینک دیے, اور اس کے بعد جب زنبیل فروخت کر کے جو ہے آپ نے وہ یا زنبیل یا وہ زمین جو بھی چیز بیچ کر آپ نے حاصل کیے تھے وہ بھی نکال کر پھینک دیے, اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے جب اس جنگل میں چلے تو فرماتے ہیں کہ جب میں 1 میل کا سفر کر لیتا تھا تو 400 نفل پڑھتا. اللہ اکبر. اور 4 سال اس جنگل میں رہ کر آپ نے اپنی خواہشات نفس کو, نہنگو اژدہا اور نفس شیر نر مارا تو کچھ نہ مارا, بڑے موذی کو مارا نفس مارا. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس عمل سے ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ خواہشات کو چھوڑنا آسان نہیں, ان کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے. اور پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو 3 باتیں میسر نہ آئیں وہ عبادت کی لذت نہیں پا سکتا. اچھا, وہ کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ تلاوت قرآن جب کرے تو دل جمعی کی کیفیت. سبحان اللہ. یعنی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ انسان اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے, رب اس کے ساتھ متکلم ہے. اور پھر دوسرا فرماتے ہیں کہ انسان جب نماز کی حالت میں کھڑا ہو تو پوری دل جمعی, جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے, یا تو نہیں دیکھ رہا, وہ تجھے دیکھ رہا. بالکل ٹھیک. اور تیسری چیز وہ فرماتے ہیں کہ جب ذکر اذکار ہو تو پھر پوری دل جمع. اب یہ 3 چیزیں انسان کو حاصل ہوں
تو پھر وہ اس کا ثمر پاتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ روایتی طور پر میں نے تلاوت کی، روایتی طور پر نوافل پڑھے، روایتی طور پر ذکر کیا، تو ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور یہ چیزیں ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہمیں اس لیے نظر آتی ہیں کہ ان کے قلب پر چوٹ لگ چکی تھی، ان پر دنیا کی زندگی کی حقیقتیں کھل چکی تھیں. علماء لکھتے ہیں نا کہ جب آپ بادشاہ تھے تو آپ کے بستر پر پھول بکھیرے جاتے، اور جو خادمہ اس ڈیوٹی پر مامور ہوتی تھیں، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کہنے لگیں کہ بادشاہ روزانہ یہاں لیٹتا ہے، میں تیار کرتی ہوں، میں بھی ذرا لیٹ کر تو دیکھوں کیا. ایسے لیٹی، ہوا چل رہی تھی، اس کو نیند آ گئی. اتنے میں بادشاہ آئے، ابراہیم بن ادھم کو غصہ آیا کہ لونڈی ہو کر میرے بستر پر لیٹ گئی ہے. آپ نے اسے مارنا شروع کیا اور وہ آگے سے ہنس رہی ہے. جب وہ مارتے ہیں وہ ہنستی ہے. فرمایا کہ ہنستی کیوں ہو؟ کہنے لگی ابراہیم یہ سوچتی ہوں تھوڑی دیر لیٹی ہوں، اتنی سزا مل رہی ہے، تو روزانہ لیٹتا ہے، نہ معلوم تجھے کتنی سزا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہیں جو ہماری زندگی میں قدم قدم پر آتے ہیں. سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اس طرح گزار گئے کہ اصحاب کہف کا تو ہم ذکر کرتے ہیں، ہم دیگر اولیاء کاملین کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنی امت کے جو علماء ہیں، اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں اس مرتبہ مقام پر پہنچایا ہے، انہوں نے ہمارے سامنے یہ مثالیں رکھی ہیں کہ اگر قبر کو روشن کرنا ہے، اگر آخرت کی رسوائی سے بچنا ہے، اگر نکیرین کے جوابوں میں کامرانی چاہیے، تو پھر اپنے نفس سے پوچھو کہ اس دنیا کی لذتوں کو تو آپ نے قدم قدم پر اپنی زندگی میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی اور اس حال میں رہے کہ جب آپ بیت المقدس کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے ٹاٹ اوڑا ہوا تھا اور جا کر ایک چٹائی میں چھپ کر رات کو لیٹ گئے. فرماتے ہیں کہ کچھ رات کا جب وقت گزرا تو وہاں 40 ابدال آئے. وہ آ کر جب وہاں پر ذکر اذکار کے لیے بیٹھنے لگے تو ان میں سے ایک بولا کہ آج ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اجنبی ہے، جو ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو سردار تھے اس طائفے کے وہ کہنے لگے کہ آج یہاں ابراہیم بن ادھم موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. ان کی خوشبو آ رہی ہے. تو آپ پھر فوراً نکل آئے اور کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کیجیے. تو یہ جب تک انسان اپنے قلب پر نظر نہ کرے اور اپنی حقیقت و معاد کی طرف توجہ نہ کرے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. عبادات اور ریاضت آپ کی اچھا جتنی شدید نظر آتی ہے، مثال کے طور پہ جب آپ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، روایتیں بتاتی ہیں 14 برس کی تقریباً جو ہے وہ 14 برس تقریباً لگے تھے پہنچنے میں، ایسا ہی ہے نا. اور آپ جو ہے وہ اپنا دوگانہ نماز ادا کرتے جو ہے وہ جاتے تھے. اگر صرف اس واقعے کو اٹھا لیں، مطلب ہمارے تصور سے باہر ہے. ہم اگر کسی سے یہ کہیں کہ صاحب ایسا اس دور میں کوئی سوچ سکتا ہے، سوچوں میں بھی بات نہیں آ سکتی. سبحان اللہ، اتنا شدید ریاضت اور مجاہدہ اور عبادت. وہی جو حاطف غیبی سے آواز آئی تھی نا کہ لہذا خلقتا ام بہذا امرتا، کہ کیا تم اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، یہ تمہیں حکم دیا گیا ہے. یہ اسی کی تعبیر تھی کہ انہوں نے پھر اپنی ساری لائف کو چینج کر دیا. اچھا مکے میں بھی پھر انتظار ہو رہا تھا، وہاں بھی انتظام کر کے رکھا، وہ بھی انتظار ہو رہا تھا. وہ تو پھر لمبا واقعہ. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ادھر سے جا رہی تھی، ادھر سے حضرت ابراہیم بن ادھم. تو حضرت نے جیسا ارشاد فرمایا علم کی بڑی اہمیت ہے ان کے ہاں، اور فرماتے ہیں کہ علم اس لیے حاصل کرو کہ اس پر عمل کرو. بعض لوگوں کے پاس علم تو بہت زیادہ ہے لیکن ان کا عمل جو ہے وہ چونٹی. اللہ اکبر، اللہ. تو یہ وہ باتیں ہیں جو صوفیاء نے اپنے عمل سے ثابت کی ہیں اور ان مقامات کو اختیار کیا ہے. اللہ آپ کا اپنا ہی واقعہ جو ہے اپنی زبان سے فرماتے ہیں کہ جب میں راہ سلوک پر چل نکلا تو مصر میں اسکندریہ میں ایک آدمی مجھے ملا. اس نے مجھے کچھ نصیحتیں کی. فرماتے اس نے مجھے پوچھا کہ تم کس سفر پر نکلے ہو، دنیا تم نے کیوں چھوڑی ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ میں نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کے اجر کے لیے دنیا چھوڑی. تو اس نے کہا کہ یہ آخرت کا اجر اس وقت تک نہیں ملتا جب تک آدمی مشکلات کو برداشت کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کرتا. تو زندگی میں جو مشکلات آئیں ان کو تم برداشت کرنا. اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے دل میں ہدایت کا نور روشن ہو جائے گا. وہ ایک چراغ کی مانند ہوگا اور اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ قرآن مجید کی ناسخ اور متشابہ آیات میں فرق کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی. اور پھر یہ نصیحت کی کہ جب بھی اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو ان کو ناراض نہ کر بیٹھنا، کیونکہ ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ان کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزے قیامت
انبیاء اور صدیقین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے ہم نشین ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہوں گے. اللہ اللہ اللہ. ان کو ناراض کرنا تو بڑی بدبختی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جن کی مجالس کا یہ عالم ہو کہ ایک دفعہ حضرت شفیع بلخی علیہ رحمہ سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے تو ایک درویش بیٹھے تھے، تو جب ان سے پوچھا کہ گزر بسر کیسے ہوتا ہے تو فرمایا کہ ملتا ہے تو کھا لیتا ہوں، صبر کرتا ہوں. تو جواب کتنا کمال آیا. یہ تو گلی کے کتے بھی کرتے ہیں. کمال تو یہ ہے کہ اگر ملے تو تقسیم کرو ورنہ صبر کرو. اچھا وہی بات ہے، وہ جو میں چاہتا ہوں ایک وہ جو وضو خانے والا واقعہ ہے نا، مسجد والا، وہ بھی ذرا سا بیان کر دیجیے نا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے کس کی دعا کو قبولیت کا شرف دینے کے لیے کہاں لے کے گئی. جی اب کریں، آپ بہت اچھا بیان کریں. نہیں پلیز آپ بتائیے، بلکہ ہزاروی صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ کنٹینیو کیجیے. جی عبادت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اچھا اس نے اور جو نصیحت کی، کہنے لگا کہ بخل کیا ہے. اس آدمی نے کہا کہ کبھی بخیل نہ بننا. فرماتے ہیں میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ کس چیز کو بخل قرار دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اہل دنیا کا بخل اور ہے، اہل آخرت کا بخل اور ہے. اہل دنیا کا بخل یہ ہے کہ وہ دولت کو سنبھال کر رکھتے ہیں، پیسے کو خرچ نہیں کرتے. لیکن اہل آخرت کا بخل یہ ہے کہ وہ نفس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں اور نفس کو بچا کر رکھیں. اس بخل سے تم بچنا. نفس کو مشقت میں ڈالنا، اللہ کے راستے میں اس کو استعمال کرنا، خرچ کرنا، اس سے عبادت کرنا، طاعات میں زندگی گزارنا. ایک نصیحت انہوں نے یہ کی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی پر ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے بندوں کا دل اس کی طرف سے پھیر دیتے ہیں. تو جس آدمی کی طرف سے اللہ کے نیک بندوں کا دل پھر جائے، ان کے دل میں اس کی محبت نہ رہے، اس پر آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور ملائکہ کی عنایات اس پر نہیں ہوتی، اور انبیاء کرام اور رسل کی جو عنایات ہیں ان سے وہ محروم ہو جاتا ہے اور ہلاکت کی وادی میں گر جاتا ہے. اللہ. پروفیسر بشارت صاحب، وہ جو گناہ کے حوالے سے کچھ 6 چیزیں ہیں، اس کو بھی بڑا ذکر آتا ہے، بڑے زبردست آپ کی جو ہے وہ اپنا نصیحتیں. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کلام فرمائیے، پھر اگر آپ کے ذہن میں وہ مسجد والا واقعہ ہے ذرا وہ بھی بتائیے لوگوں کو کہ کیا نصیحت آموز باتیں. جی جنید بھائی، دیکھیں جو صوفیاء کرام کا وجود ہے وہ ہر دور کے اندر ایک امن کی علامت سمجھا گیا، اور جو صوفیاء کرام نے تعلیم دی ان کے اندر ایثار کا درس تھا، محبت کا درس تھا، اخوت کا اور بھائی چارے کا درس دیا. بلکہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان شخصیات میں سے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا تو غیب سے ایک ندا سنی گئی کہ آج دنیا کا امن چلا گیا. اللہ. تو آپ کا ایک وجود امن کا باعث تھا. پھر لوگوں کو انداز تبلیغ جو آپ کا تھا، مثلا ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ عدم قبولیت کی. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر تمہارا اپنا قصور ہے. پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ رب العزت کو اپنا خالق کہتے ہو لیکن اس کی فرما برداری نہیں کرتے، رزق اس کا کھاتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ اکبر. اللہ. پھر آپ نے فرمایا کہ دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو اپنے عیوب کو جانتے ہوئے. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ موت کا یقین ہے لیکن جان بوجھ کر غافل بنے ہوئے ہو. پھر فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو خود اپنے ہاتھوں سے تم قبر میں اتارتے ہو لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے. اللہ اکبر. فرمایا جب یہ باتیں ہیں، ان باتوں کی طرف توجہ کرو گے اور ان کے اندر جو خامیاں تمہاری ذات میں ان کو دور کرو گے تو دعا تمہاری قبول ہو جائے گی. یعنی دنیا کی بے ثباتی پہ آپ نے کلام کیا اصل میں کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ منصب، یہ جاؤ عشمت، یہ کرسی، کچھ بھی نہیں ہے. جی بالکل. اچھا پھر آپ دیکھیے، آپ نے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا. وہ آپ کے خلفاء میں سے اور آپ کی تربیت میں اور زیر صحبت میں رہے. ان کے والے سے ایک واقعہ اور اس کے اندر ایک بہت بڑا درس آپ نے دیا لوگوں کو جو صوفیاء کا اصل پیغام ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت شقیق بلخی سے کسی درویش نے پوچھا کہ آپ درویش کیسے بنے اور اس طرف کس طرح ہیں. وہ فرماتے میں ایک جنگل بیابان میں تھا، میں نے ایک پرندے کو دیکھا جس کے پر کٹے ہوئے تھے. میں یہ سوچنے لگا کہ اس کو اس جنگل میں خوراک کیسے ملتی ہے. تو ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، اس نے اپنی چونچ میں خوراک لا کر تو اس پرندے کو دی جس کے پر کٹے ہوئے تھے. فرماتے میں یہ سوچنے لگا کہ اگر اللہ رب العزت ایک پر کٹے ہوئے پرندے کا خوراک کا انتظام اس جنگل بیابان میں کر رہا ہے تو میں تو اشرف المخلوقات، اللہ تعالیٰ مجھے رزق کیوں نہیں عطا کرے گا. تو وہ فرماتے میں نے دنیا چھوڑ دی اور میں اس پرندے کی طرح بن گیا جس کے پر کٹے ہوئے تھے. حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے نا کہ رزق آگے بھاگتا ہے، بندہ پیچھے ہوتا ہے. بالکل. اب دیکھیے حضرت ابراہیم بن ادم نے کیا جواب دیا. آپ نے فرمایا شقیق تم اس پرندے کی طرح کیوں نہیں بنے جو کھانا لے کر آتا تھا، جو رزق لے کر آتا تھا. کیا تم نے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو فرمایا کہ تمہیں وہ بندہ بننا چاہیے تھا اس کی طرح کہ تم لوگوں کی مدد کرتے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے. اس انداز کو دیکھ کر حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور یہ کہا کہ میں آج سے آپ کا شاگرد ہوں، آپ میرے استاد ہیں. اچھا لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کی مصروفیت کیا ہے، کہ مشاغل کیا ہیں اور کس طرح آپ وقت کو گزارتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے 4 سواریاں رکھی ہوئی ہیں اور ان 4 سواریوں کے ساتھ میں اپنا وقت گزارتا ہوں. عرض کیا وہ 4 سواریاں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نعمت عطا کرتا ہے میں شکر کی سواری پر بیٹھ جاتا ہوں، اور جب میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہوں تو میں اخلاص کی سواری پر بیٹھ جاتا ہوں، اور جب مجھ سے کوئی معصیت اور گناہ ہو جاتا ہے تو میں ندامت اور توبہ کی سواری پر بیٹھ جاتا ہوں، اور جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہوں تو پھر میں صبر کی سواری سے کام لیتا ہوں. بس
ان 4 سواریوں کے ساتھ میرا وقت گزرتا ہے, یہی میری مشغولیت ہے اور انہی چیزوں میں مشغول رہتا ہوں. اگر کسی کو اپنی زندگی میں اگر کامیابی چاہیے تو میرا خیال ہے ان 4 سواریوں کو ہی جو ہے وہ اپنا لے, 5ویں کسی سواری کی ضرورت ہی نہیں ہے. واہ واہ. تو اس لیے جنید بھائی یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم صوفیاء کی تعلیمات پڑھتے تو ہیں, لیکن ان کو صرف کانوں کی لذت حاصل کرنے تک ہم محدود نہ کریں, بلکہ اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی بھی کوشش کریں اور تزکیہ نفس ان تعلیمات کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جو صوفیاء نے تعلیمات دی ہیں. اچھا ایک بات ہی بتائیے, ایک سوال اور ضمن آ گیا ساتھ ساتھ, کیونکہ ظاہر ہے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے والے سے بات ہو رہی ہے, تو آپ نے مکے میں خاصا وقت گزارا نا, یہ اب تاریخ میں آتا ہے, اور پھر بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ شام کی طرف چلے گئے. لیکن ایک بات جو میں دیکھ رہا تھا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, مجھے ذرا میری تصحیح فرمائیے اور تمام ناظرین کے لیے بھی بتائیے, آپ کا مزار شریف جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے وہ بادشاہی کے بعد فخر کا چولا پہنا, جس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو دنیا میں ظاہری طور پہ چھپا کے رکھا, مزار شریف کو بھی جو ہے آپ نے لوگوں سے جو ہے وہ محو کر دیا. ایسے ہی اس میں بہت سے اقوال ہیں, لیکن جنہوں نے وہ اقوال نقل کیے ہیں انہوں نے ساتھ کے بھی لکھا ہے کہ یہ کوئی یقینی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے. مثلا بغداد کے والے سے بھی کہا گیا کہ بغداد میں آپ کا مزار ہے, لیکن انہوں نے لکھا کہ آپ کے مزار کے بارے میں صحیح طور پر آج تک کوئی خبر نہیں دے سکے کہ وہ مزار کہاں ہے. تو وہ جو دنیا میں آپ نے چاہا تھا کہ اپنی ولایت کو چھاپنا نہیں ہے, چھپانا ہے, تو وہ وصال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ اجر آپ کو عطا کیا. یعنی آپ کی چاہت یہ تھی کہ وصال کے بعد بھی نہ پہچانا. لیکن دیکھیں کہ وہ جو آواز ہے نا کہ آج دنیا کا امن چلا گیا, تو آج بھی اس دور کے اندر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امن ان صوفیاء کی درگاہوں سے ملے گا اور ان کی تعلیمات سے ملے گا. تو پھر جو لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کے تزکیہ نفس کا ایک طریقہ تھا کہ ایک شرابی کو جب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سنا تو اس کے منہ کو بھی دھو دیا, لباس کو نیا لباس بھی پہنا دیا, اور آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ولی بنایا. تو آپ نے سوال کیا کہ یا اللہ یہ ولی کیسے بنا؟ فرمایا اے ابراہیم تو نے اس کو ہماری تعظیم کی خاطر اس کا منہ پاک کیا تھا, ہم نے اس کا دل پاک کر دیا ہے تیری وجہ سے اور تیرے اس محبت اور احترام کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تھا. سر جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور آپ کو بتلاتے ہیں مفلسی کے خاتمے کے حوالے سے وظیفہ. روزانہ نماز فجر سے قبل اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاقوں کا ورد کرنے سے اس گھر سے مفلسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ بہترین جہاد ادائیگی نماز پر استقامت اختیار کرنا ہے. اگر آپ اس حوالے سے یعنی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے مضمون پڑھنا چاہتے ہیں تو 92 نیوز میں روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹویٹر پہ آپ ہمیں فالو ضرور کیجیے, فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجیے, یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو کلک کیجیے. اور آئیے جناب اس نعرے کا وقت ہے جسے میں 2 قومی نظریہ کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ پاکستان کے محافظین کی, پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے. آپ وہاں موجود ہیں, اسکالرز یہاں موجود ہیں, مل کے نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.